السلام علیکم، کیا حال ہے سب کے؟ آج ہے عید الفطر کا دوسرا دن اور میں بھی باہر سے آئی کہیں سے، تو تھوڑا میک اپ شیک اپ ہوا ہے اور لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ شادیاں، ظاہر بات ہے عید کے فوراً بعد شادیوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے اور شادیوں کا سیزن کا مطلب ہے کہ مہنگائی اور خرچے ان گنت، بے تحاشا، کنٹرول سے باہر۔ ہر گھر میں یہی حال ہوتا ہے، جن کی چھوٹے لیول پہ شادی ہو، جن کے یہاں بڑے لیول پہ شادی ہو، آنے والے جن کے شادی ہوتی ہے وہ تو پاگل ہوتے ہی ہوتے ہیں، جو آنے والے ہوتے ہیں اس سے زیادہ بعض لوگ تو بہت ہی زیادہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ میچنگ نیلز اور نیل کلرز اور جوتے پرانے نہیں پہننے، تو کپڑے پرانے نہیں پہننے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھلے شادیاں کریں لیکن مہنگی شادی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ بہت اچھی ہو۔ ٹھیک، شادی جہاں پہ خلوص نیت نہیں ہو، جہاں پہ دلوں میں کدورتیں ہوں، جہاں پہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دلوں کے اندر باتیں ہوں، جہاں پہ اس لیے اچھا کپڑا نہیں پہنا جا رہا ہو کہ ہم اچھے لگیں، بلکہ اس لیے اچھا کپڑا پہنا جا رہا ہو کہ سامنے والا نیچا لگے، جہاں پہ پیسے بیٹی کے اوپر یا بیٹے کے اوپر یا اس کی شادی پر یا کھانوں پر یا زیور پر یا کپڑے پر اس لیے نہیں خرچ کیے جا رہے ہو کہ ہمارے بچے کی شادی ہے، ہم اچھا کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں استطاعت سے، بلکہ اس لیے کیے جا رہے ہوں کہ دوسرا جو مد مقابل دوسری پارٹی ہے اس کو نیچا دکھایا جائے، اس کو بے عزت کیا جائے، اس کے رشتہ داروں کو بے عزت کیا جائے، اگنور کیا جائے، اور زندگی بھر لڑکے کو سسرال میں اور لڑکی کو سسرال میں اس کی بیس پر نیچ اور گھٹیا ثابت کیا جائے، تو یقین کریں وہ شادیاں بالکل بیکار ہوتی ہیں۔ اپنی نیت اور سوچ کے حساب سے خرچ کریں، جو کچھ خرچ کریں اس لیے خرچ کریں کیونکہ آپ کی استطاعت ہے، استطاعت سے باہر نہ کریں، کیونکہ اس ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں لڑکے کی شادی پر 15 لاکھ تو خرچ کر ہی دیے جاتے ہیں، اور لڑکیوں کی شادی پہ تو مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ 30 35 25 20 ادھار لے کے قرضے اتار کے یہ سب کرا کے شادی کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکا یعنی اگلے آنے والے 10 سال اپنی شادی کے قرضے اتارتا رہتا ہے، لڑکی جو ہے اس کے باپ آنے والی زندگی کے قرضے اتارتا رہتا ہے، بھلے وہ 60 70 سال کا ہی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی اتنی کیوں نہ ہو، لیکن قرضے اس کے بہت لمبے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں تو خیر سجیسٹ یہ کرتی ہوں کہ سب سے پہلا سجیشن تو یہی میری طرف سے اب یہ ہوتا ہے لوگوں کو، اور بہت بہترین بات یہ ہے کہ بجائے اس کے لڑکا لڑکی کو 15 لاکھ لڑکے والے اور 15 لاکھ 20 لاکھ لڑکی والے خرچ کریں، تو بہتر یہ ہے کہ 25 30 لاکھ روپے سے بھلے ان کو ایک کمرے کا فلیٹ دلا دیا جائے۔ کسی کراچی میں تو خیر 25 30 لاکھ میں ایک کمرے کا فلیٹ نہیں آتا، یہ شاید آ بھی جاتا ہے، لیکن دوسرے شہروں میں قیمتیں نسبتاً بہتر ہیں، تو وہاں پہ آ جاتا ہے، دلا دیا جائے، تاکہ جو گھر بنانے میں ان کی زندگی کے 60 سال لگ جاتے ہیں وہ ان کو پہلے دن سے میسر ہو، بھلے وہ اس میں نہ رہیں، اس کو کرائے پہ دے کے سسرال والوں کے ساتھ رہیں، گھر والوں کے ساتھ رہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ان کے پاس کچھ ہو۔ لیکن مہمانوں کے کھانے میں، دلہن کے زیور میں، زیور تو چلو ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے، دلہن کے میک اپ میں 60 70 ہزار کا میک اپ، 2 لاکھ کا میک اپ، 20 ہزار کا میک اپ بھی میں کہوں گی کہ بہت زیادہ مہنگا ہے، کیونکہ اس کی چند گھنٹے سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے، منہ دھویا سب گٹر میں، اور وہ 20 ہزار روپے جمع کرنے میں لڑکی والوں کو بعض اوقات بہت سال لگ جاتے ہیں، لڑکے کو بہت سال لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سے لڑکے اس لیے شادیاں نہیں کرتے کہ 10 لاکھ ہوں تو رشتہ داروں کو کھانا، اچھا کھانے میں بھی سب کو بریانی، صرف ایک بریانی پہ کھانے میں سکتے، کیونکہ صرف ایک بریانی تو ہم میتوں پہ کرنے لگے۔ بات یہ ہے کہ صرف ایک بریانی تو ہم صرف میتوں پہ کرنے لگے، تو اگر ہم صرف ایک بریانی پہ بچی کی شادی کر دیں گے یا بیٹے کی شادی کر دیں گے تو آنے والے کہیں گے کہ یہ کھانا بارات کا ہے یا میت کا۔ اور یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہی ہوں، بڑا مبالغہ آمیزی نہیں کر رہی ہوں، بڑھا چڑھا کے نہیں کر رہی ہوں، میری آنکھوں کے سامنے ایک واقعہ ایسا ہے کہ جہاں پہ لڑکی کی شادی میں بارات میں لڑکے کے نکاح میں صرف بریانی تھی، اور کھانے والی خاتون نے منہ بھر کے کہہ دیا تھا کہ یہ نکاح کا کم اور میت کا کھانا زیادہ لگ رہا ہے، کیونکہ اب ہماری امیدیں خاندان مغلیہ کے ہیں نا، ہم سب اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ میت کے کھانے پہ تو ہم آلو کی چاول یا دال یا چنے یا چھولے چاول تو کھانا پسند ہی نہیں کرتے، ہم تو بریانیاں پسند کرتے ہیں، تو وہ خالی بریانی پہ اب شادیاں نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ وہ تو ہم نے میت کا کھانا بنا دیا، تو اب وہ کھانے بھی 2 چاہیے۔ اچھا ایک بریانی ایک قورمہ کر لو، نہیں اب ایک قورمہ کیوں کریں، ہمیں تو اس کے ساتھ کچھ چکن بھی رکھنی ہے، کوئی فش رکھنی ہے، کوئی پران رکھنے، پھر اسٹارٹر بھی کچھ رکھ لینا ہے، وانٹون بھی رکھنے ہیں، وانٹون کا زندگی میں دماغ خراب کر دیے، کوئی یعنی چکن کے سموسے ہوتے ہیں بھائی کیوں رکھنے، ایک کھانا لگاؤ کر دو، نہیں اب وہ سردیاں ہیں تو سوپ تو چائے تو وانٹون، اور پھر اس کے ساتھ پھر کوئی نہ کوئی کولاٹا اور یہ اور وہ سلش بھی آ گئے ہیں، اگر آپ زیادہ اپر کلاس کے، خدا کو مانو اپنے شش کے کم کرو، مہنگائی کا ایک طوفان ہے،
ہاں جو افورڈ کر سکتے ہیں، جن کو قرضہ نہیں لینا. دیکھیں اب لوگ کہیں گے افورڈ کرنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ بھائی افورڈ کرنا اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ ایزیلی اس چیز کو ارینج کر سکیں. بچے کی شادی ہے، بچی کی شادی کے لیے آپ کو قرضہ نہ لینا پڑے، یا اگر لینا پڑے تو وہ ایسا ہو کہ اگلے 2-3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کی تنخواہ کے اندر آپ گھر چلانے کے ساتھ ساتھ اتار سکیں. لیکن اگر آپ اگلے 10 سال کے لیے قرض دار ہو رہے ہیں، 5 سال کے لیے قرض دار ہو رہے ہیں، ہماری سوسائٹی کو تھوڑے پریشرز کم کرنے پڑیں گے. کوئی اگر اپنی بیٹی کی شادی صرف بریانی پہ کرتا ہے، چاول پہ کرتا ہے، میٹھے چاول پہ کرتا ہے، کھائیے جائیے، نہیں پسند مت کھائیے، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی نصیب میں یہی رشتہ. ٹھیک، کپڑے سیکنڈ ہینڈ پہن لیجئے، ایک دفعہ کے پہنے ہوئے دوبارہ پہن لیجئے، تیسری دفعہ پہن لیجئے. اور میں نے تو خیر اپنی ذاتی زندگی میں بہت ہی یعنی منیملسٹ ہوں، یعنی میں بہت کم کپڑے بناتی ہوں، جوتے بناتی ہوں، بہت کم چیزیں خریدتی ہوں، اور جتنا سادہ رہ سکتی ہوں رہتی ہوں، کیونکہ آئی بلیو کہ باقی چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اسی لیے میرے پاس ہر وقت اتنے ہوتے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ بھئی یہ کام ہے، تو اللہ کا احسان ہے کہ میرے پاس اتنے ہوتے ہیں کہ میں کسی کو منع نہیں کرتی، اگر وہ جینون ہو تو. ٹھیک، تو اپنی زندگی کو تھوڑا ہلکا کریں، اور یقین کریں اس سے سب کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی. اچھا رہی بات یہ کہ بریانی کی دیگ کے پکانے والے کیا کریں گے اور وہ کریں گے روزگار، تو بھائی اس سے ان کی زندگی میں بھی آسانی آئے گی، کیونکہ ان کو بھی اپنے گھر میں شادیوں پہ یا دوسری کے معاملات میں ایون مرنا بھی ہمارے یہاں مہنگا کر دیا گیا ہے، کہ مرنے پہ بھی اگر 100 لوگ جمع ہوتے ہیں میت والے دن، پھر میت کے اگلے دن، پھر میت کے سویم والے دن، پھر 40 والے دن، تو لوگ لٹرلی حقیقتاً لاکھوں روپے کے قرض دار ہو جاتے ہیں. دیگیں بریانی کی، ایک ایک دیگ کتنے کی ہے؟ 3-3 4-4 دیگیں، اور میٹھا بھی ہونے لگا. میں نے ایک میت کے گھر پہ یہ تو خیر میں ایک بتا رہی ہوں، لیکن آپ لوگوں نے بھی ایسے مناظر دیکھے ہوں گے کہ میت کے گھروں میں لوگ میٹھا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بریانی میں سے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پیک کر کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا رات کو آئے گا ہمارا ڈیوٹی سے، یا میاں آئے گا تو وہ کیا کھائے گا، خدا کو مانو یار. بہرحال بات شروع ہوئی تھی شادی کے خرچوں سے. ہلکا کر لیں. دلہن اگر خود تیار ہو جائے گی یا گھر میں کسی سے تیار ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ 30,000 کا میک اپ نہیں کرایا یا 60,000 کا نہیں کرایا تو آپ اچھی نہیں لگیں گی. بلکہ میں تو بعض دلہنیں وہ ان کا ماڈل میک اپ کر دیا جاتا ہے. وہ ماڈل میک اپ اصل لائٹ میں جب اس دلہن سے ملو تو صرف ہاں تصویروں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، وہ فوٹوز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اصل میں اس دلہن سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بیچاری معصوم اتنی عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ میک اپ کیمرے کے لیے ہوتا ہے، اصل آنکھ سے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا. اور وہی والی بات ہے کہ جہاں جہیز ایک لعنت ہے، وہاں مہنگی مہنگی بریاں لینا بھی لعنت ہے. وہاں پہ بری کے 17 جوڑے اور 11 جوڑے کی شرط بھی لعنت ہے. کسی کوئی لڑکا 3 جوڑے افورڈ کر سکتا ہے، ویل اینڈ گڈ، وہ اپنے زور بازو پہ کر رہا ہے نا، ادھار لے کے قرض لے کے بھیک مانگ کے تو نہیں کر رہا. اور نہیں کر سکتا وہ افورڈ بڑے لش کھانے، وہی بریانی پہ کر رہا ہے. پسند ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آدمی ہے جو اپنے آگے کے گھر کو بھی مینٹین کرنے کا سوچ رہا ہے کہ میں آج تو قرضہ لے لوں گا، کل کو میں اپنی اس تنخواہ سے خرچ چلاؤں گا، تو بیوی کے لیے ایسا نہ ہو کمی پڑ جائے. ٹھیک ہے، اتنا ہی کریں گے جتنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو شادیوں کا سیزن ہے، تھوڑا ہولہ ہاتھ رکھیں خواتین. کسی بھی چیز کو ناک کا مسئلہ نہ بنائیں کہ گود بھرائی میں اگر 7 طرح کے پھل نہیں آئے تو بس ہو گیا اپشگن. کچھ اپشگن نہیں ہوتا. شودہ پن اپشگن ہوتا ہے، بےہودگی اپشگن ہوتی ہے، عورتوں کا فضول ننگے پنگے کپڑے پہننا اپشگن ہوتا ہے، گندے بےہودہ مردوں کے سامنے ڈانس کرنا، گندے بےہودہ مرد نہیں مطلب گندے بےہودہ ڈانس کرنا اپشگن ہوتا ہے. ہم ساری لعنتی حرکتیں کر لیتے ہیں اور اس کے بعد لڑکی کے سر پہ قرآن شریف کی سایہ کر کے سمجھتے ہیں کہ شادی میں برکت ہو جائے گی. اس سے برکت نہیں ہوتی. لٹرلی میں نے ایک شادی ایسی بھی دیکھی ہے کہ جس کے اندر بہت 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 زیادہ چھچھورپن ہوا تھا، بہت زیادہ چھچھورپن ہوا تھا. اتنا ہوا تھا کہ محلے والے عاجز آ گئے تھے، اور 1 سال بعد اس لڑکی کو مرتے ہوئے بھی دیکھا تھا. وہ پہلا بچہ ہوا تھا اور وہ مر گئی تھی. اسی گھر سے اس کا ڈولی اٹھی تھی بہت زیادہ دھوم دھام سے، اور چھچھورپن کی لمٹ ہو گئی تھی، اور اسی گھر سے ٹھیک سے 1 سال بعد اس کو مرتے بھی دیکھا تھا. تو مت خوشیوں کو اپنی نظر لگائیے، تسلی سکون سے رہیے، کیونکہ نظر انسان کو کھا جاتی ہے، اور بچی کو نظر ہی کھا گئی. اللہ ہم سب کے، آپ کے، ہمارے سننے والوں کے سب کے گھروں میں خیر عافیت رکھیے. جو آپ افورڈ کر سکیں کیجیے، جو نہیں کر سکتے کسی کے برا ماننے کا پرواہ نہیں کریں، اللہ کو راضی کریں. دیکھیں یہ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، جب دنیا قدموں میں ہوگی تب راضی ہو جائے گی. اللہ کو منائیں، کسی کی پرواہ نہ کریں.